خوبصورتی نہیں کہیں گے. مثال کے طور پہ اگر کسی میں سے بو آ رہی ہو، مٹی اس کے اوپر لگی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، گندگی اس کے اوپر برس رہی ہو، اور وہ بہت خوبصورت زیور پہن لے یا میک اپ کر لے یا بہت اعلیٰ لباس پہن لے، ہم اس کو خوبصورتی نہیں کہیں گے. کسی کے گھر میں آپ جائیے، وہاں صفائی اچھی طرح سے ہوئی بھی ہو، صاف ستھرا گھر ہو، اور پھر اس میں سجاوٹ کی چیزیں رکھی ہوں تو ہم کہیں گے گھر خوبصورت ہے. گھر گندا ہو، بو آ رہی ہو، کیڑے مکوڑے پھر رہے ہوں، جالے لگے ہوئے ہوں، اور ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوں اور ان کے اوپر بھی ڈھیر مٹی پڑی ہو، یہ زینت تو ہے لیکن خوبصورتی نہیں ہے. تو خوبصورتی کے لیے برائیوں کا، گندگی کا دور ہونا، اور ساتھ ساتھ خوبیوں کا، زینت کا اختیار کرنا. خوبیاں دراصل انسان کی زینت ہوتی ہیں، ان کا اختیار کرنا، اس دوہرے عمل کا نام تزکیہ ہے. ڈبل پروسیس ہے، دوہرا عمل ہے. برائیاں دور کی جائیں، اچھائیوں کو اختیار کیا جائے اور ان کو پروان چڑھایا جائے، ان کو سسٹین کیا جائے، انکریج کیا جائے، تو انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اے مسلمانوں تم پر نہ ہوتی، کوئی تم میں سے پاک نہ ہو سکتا، کوئی ایک بھی تم میں سے پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لیکن اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ سننے والا، علم والا ہے. تو پتا چلا کہ اللہ کی مدد، اللہ کے کلام کے بغیر پاکیزگی، تزکیہ حاصل نہیں کر سکتا انسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بتائے گئے ہیں قرآن میں، وہ 4 ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یقیناً اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے، تو وہ آیت سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور اس سے پہلے تو یہ لوگ گمراہی میں تھے، ان کو پتہ ہی نہ تھا کہ پاکیزگی کیسے حاصل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے، جو تزکیہ اپنا کر لے، وہ جنت کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوگا، دائمی شہری ہوگا. جنت میں جانے کے مسلمان کے لیے 2 راستے ہیں نا. بعض لوگ شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں، وہ ہے بڑا خطرناک، وہ شارٹ کٹ جاتا ہے دوزخ سے ہو کر. تو ایسا شارٹ کٹ کیوں لیں جس میں کتنی مصیبت پڑ جائے؟ ایک راستہ تھوڑا لمبا، تھوڑا مشکل تو ہے، لیکن سیدھا جنت میں جاتا ہے، کوئی ڈیٹور نہیں ہے اس کے اندر. اور وہ راستہ ہے بغیر جہنم میں گئے سیدھا جنت میں جانا. تو کیوں نہ انسان اس کے لیے تھوڑی سی محنت مشقت کر لے، ڈائریکٹ جنت میں جانے کی کوشش تو کرے. اللہ بڑا مہربان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائے گا. اور یہ جنت جو ہے یہ کوئی تمناؤں سے ملنے والی تو نہیں ہے، وشفل تھنکنگ سے ملنے والی تو نہیں ہے. مومن ہونا شرط ہے، ایمان لاؤ اور پھر عمل کرو صالح.
صحیح عمل کرو، سلامت عمل کرو. صالح کا لفظ بھی بڑا اہم ہے. صحیح سلامت ہم کہتے ہیں اردو میں، صحیح سلامت چیز، مکمل چیز. تو جو انسان عمل کرے مکمل عمل کرے، ادھورے کام نہ کرے. اخلاق انسان اچھا اختیار کرے. اب گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کرے. اخلاق ہر جگہ اچھا ہے. دوسری چیز صالح عمل میں آتی ہے کہ اس عمل کی حفاظت بھی کی جائے. نیک عمل کر لینا نسبتاً آسان ہے، لیکن سنبھال کے رکھنا اس کو یہ بڑا مشکل ہے. تو نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، عمل صالح کی ضائع نہ ہو، اس پر گناہوں کی گرد نہ پڑے، نفاق یا تکبر کا کیڑا نہ کھا جائے کہیں ہماری نیکیوں کو، کہیں دکھاوے کا شکار نہ ہو جائیں. تو لہذا انسان ایسے بڑے بڑے گناہوں سے بچے اور کوشش کرے کہ دوسروں کی برائی نہ کرے. ایسا نہ ہو ہماری نیکیاں کسی اور کے پاس چلی جائیں. نیکیاں ہم نے کی، شب قدریں ہم نے کی، قیامت کے دن ڈھونڈ رہے ہیں اعمال نامے میں نہیں مل رہی. پتہ چلا کسی نوکر کی غیبت کی تھی، کسی جاننے والے کی غیبت کی تھی، تمام نیکیاں ان کے پاس چلی گئیں. چغلی یا غیبت یا طنز یہ وہ اعمال ہیں، ایسے گناہ ہیں جو ہماری محنت دوسروں کے اعمال نامے تک پہنچا دیتے ہیں. تو جنت ان لوگوں کی جزا ہے جو اپنا تزکیہ کریں. اور تزکیہ دو طرفہ عمل ہے، ٹو فولڈ ہے. گندگی کو، برائی کو دور کرنا ہے اور اچھائیوں کو، نیکیوں کو پروان چڑھانا ہے. اب ہوتا کیا ہے، انسان کی کمزوری یہ ہے کہ کسی نیک عمل کا اس کو پتہ چلتا ہے تو بہت جوش و خروش سے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، خوب کام کرتا ہے. پھر ایک اور نیکی کا پتہ چلتا ہے، اب وہ پہلی والی چھوڑ دیتا ہے، دوسری کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر کچھ دن اس کا جوش چڑھا رہتا ہے، پھر ایک اور پتہ چلتی ہے، اب وہ دوسری بھی چھوڑی، تیسری شروع کر دی. تو یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ تو نیکیوں کو پروان چڑھانا نہ ہوا. ایک باغ ہے، اس میں آپ نے ایک پودا لگایا، وہ پودا ہرا بھرا ہو گیا. اب آپ نے ایک اور پودا لگایا، اب دوسرا پودا اتنا اچھا لگا کہ پہلے پودے کو نگلیکٹ کر دیا. اب نہ پانی دیتے ہیں اس کو، نہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ تو مرجھا جائے گا. تو اس طرح نیکیوں کا باغ نہیں لگ سکتا کہ پچھلی نیکیوں کو نگلیکٹ کیے جائیں اور اگلی نیکیاں کرتے چلے جائیں. نیکیوں کی باہر نہیں آ سکتی اس طرح. تو پچھلی نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اگلی نیکیوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. اب یہ جو تزکیہ اپنا کرنا چاہے، جو جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنا چاہے، تو اس کے لیے اہلیت بھی ہونی چاہیے، طریقہ بھی ہونا چاہیے درست، اور شوق بھی ہونا چاہیے. اگر شوق ہو اور اہلیت ہو، اس سے اچھا کمبینیشن تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. وہ آج کل کہتے ہیں نا کہ بیسٹ جاب کون سا ہوتا ہے؟ وہ جاب جو آپ کی ہابی بھی ہو، ہے نا. تو یہ بیسٹ جاب ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں شوق پیدا ہو جائے نیکیوں کا. سستی کو چھوڑ دیں، ہم غفلت کو چھوڑ دیں، مصلحتوں کو نظر انداز کریں، ریالٹی کو فیس کرنا سیکھیں. بہت زیادہ ڈپلومیٹک بن کے رہنا، سب کو راضی راضی رکھنے کی کوشش کرنا، یہ چیز بھی انسان کے تزکیے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو لہٰذا یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے تزکیہ کرنے والوں کے لیے، جو کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں. اپنا تزکیہ کرنا دراصل خود کو جنت کا شہری بنانے کی کوشش ہے، اپنے آپ کو ایلیجبل بنانے کی کوشش ہے. یوں سمجھیں کہ جنت کا شہری بننے کی مشق ہے، پریکٹس ہے جو کہ ہم کو کرائی جاتی ہے. سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. فلاح پالی اس نے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور ناکام اور نامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا، جس نے اپنے آپ کو مٹی کے اندر دفن کر دیا. جس کا تزکیہ ہو گیا وہ پاک ہو گیا، تزکیہ ہو گیا وہ پاک ہو گیا، اس کے اخلاق سنور گئے، وہ محسن ہو گیا. اللہ کو تو بہت پسند ہیں پاک ہونے والے. واللہ یحب المطہرین، اللہ محبت فرماتا ہے پاک ہونے والوں سے، اور جو پاک ہے وہ اللہ کی نظر میں محسن ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو محبت فرماتا ہے محسنوں سے. احادیث میں اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے کی بڑی ترغیب آئی ہے. تو اب ہم
بات یہ کر رہے ہیں کہ تزکیہ دراصل اعلیٰ اخلاق ہے. اعلیٰ اخلاق دراصل تزکیہ ہے. تزکیہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کی ٹرمینالوجی، قرآن کی اصطلاح ہے، اور اخلاق یہ لفظ ہم کو احادیث میں ملتا ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عن عبد اللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں. ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے، عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامۃ خلق حسن، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لی اتمم حسن الاخلاق، میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں. یہ بھی آپ کا مقصد بعثت تھا. خود کو اعلی اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے انسان کو قرآن اور سنت کے علم کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو علم ہے یہ انسان کے روحانی وجود کی پاکی کے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسا پانی جسمانی پاکی کے لیے. پانی جسم میں گردش کرتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، اس سے جسم نرم رہتا ہے، زہریلے مادے نکلتے ہیں، زندگی قائم رہتی ہے، صفائی کا عمل ہوتا رہتا ہے. اسی طرح علم باطنی تزکیے کا سبب بنتا ہے. اللہ کی آیات یعنی قرآن کے پڑھتے ہی تمام برائیوں سے نجات نہیں مل جاتی، بلکہ برائیاں دور کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے. قرآن پڑھتے ہی ساری اچھائیاں انسان میں پیدا نہیں ہو جاتی، بلکہ ان اچھائیوں کو حاصل کرنے کی انسان میں طلب پیدا ہوتی ہے. اور یہ طلب، یہ اندر سے ارج کہ مجھے اچھا بننا ہے، اچھائیاں اچھی لگنے لگیں، برائیاں بری لگنے لگیں، اور اندر تڑپ پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، ارج اندر سے پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اپنا آپ درست کرنا ہے. تو یہ طلب تزکیے کے عمل کا نقطۂ آغاز ہے. تو قرآن دراصل طلب پیدا کر دیتا ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں. قرآن کو محدود مدت میں پڑھا جا سکتا ہے، اس کو جذب کرتے رہنا اور اللہ کی آیات کو تزکیے کا ذریعہ بنانا یہ مسلسل کرتے رہنے کا کام ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منہ تو کھا کر فارغ ہو جاتا ہے، لیکن ہاضمہ گھنٹوں غذا پر کام کرتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم ہمارا کتنی دیر کام کرتا رہتا ہے غذا کے اوپر، تاکہ اس کو ہمارے سسٹم کا حصہ بنائے، ہمارے جسم کا حصہ بنائے. اسی طرح علم کو ہم حافظے میں، اپنی میموری میں محفوظ تو کر لیتے ہیں، اس علم کو ہضم کر کے زندگی کا حصہ بنانے کے لیے سالوں چاہیے، بلکہ یوں سمجھیے کہ پوری زندگی چاہیے. ہم سب اس راستے کے نئے نئے مسافر ہیں. تزکیے کا عمل ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بارے میں محتاط رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو انسان کے اخلاقی عیب ہوتے ہیں، یعنی جو برائیاں ہیں جن سے کہ نجات ہمیں چاہیے، تو یہ اخلاقی عیب جو ہوتے ہیں یہ انسان کے روح پر زخم کے مانند ہوتے ہیں، جیسے چوٹ لگ جائے انسان کو. اب آپ دیکھیں، صفائی زخم کی بھی ہوتی ہے اور صفائی دیگر چیزوں کی بھی ہوتی ہے. کوئی ایک برتن ہے، کوئی دیگچی ہے، یوٹینسل ہے جو گندا ہو گیا، اس کو سختی کے ساتھ رگڑا جاتا ہے، سختی کے ساتھ اس کو صاف کیا جاتا ہے، سخت ہاتھ کے ساتھ. اب اگر اسی سخت ہاتھ کے ساتھ زخم کو صاف کیا جائے تو کتنی تکلیف ہو، کتنی اذیت ہو. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور ہی حکمت مانگیں. ہم اللہ سے حکمت مانگتے ہیں کہ اللہ جہاں سختی کی ضرورت ہو، سخت ہاتھ کی ضرورت ہو، وہاں ہمیں سختی سکھا دے، اور جہاں ہم کو نرم ہاتھ کی ضرورت ہو، نرمی کی ضرورت ہو، وہاں نرمی سکھا دے. امام حمزہ یوسف
وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس راستے پر نیا نیا آئے اس کو ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے کہ وہ اپنے اوپر بہت زیادہ سختی نہ کرے اس سے پہلے کہ وہ اپنے اوپر قابو پائے۔ اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ جو اس راستے پر نیا نیا آئے اس کو محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں وہ فرائض میں کوتاہی کرنا شروع نہ کر دے۔ جب تزکیے کا عمل شروع کرتا ہے انسان تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو خیال آئے کہ ابھی تو ہمارے اپنے اندر، ہماری نیت میں، ہمارے خیالات میں اتنا بگاڑ موجود ہے، تو پہلے ہم اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک کرتے ہیں، اس کے بعد ہم شریعت کی ظاہری شکل پر عمل شروع کریں گے۔ یہ احکامات تو بعد کی چیزیں ہیں، ہمارے تو اپنے اندر بڑی گندگی ہے، یہ بھی ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ تزکیہ کوئی ٹائم باؤنڈ چیز نہیں ہے، پارٹ ٹائم چیز نہیں ہے، یا یہ پہلے یا بعد کی چیز نہیں ہے کہ پہلے یہ کر لیں تو پھر بعد میں یہ کریں گے۔ یہ تو جہاں شریعت پر عمل چلے گا ساتھ ساتھ تزکیہ ہوتا رہے گا، ساتھ ساتھ غلطیاں ہوتی رہیں گی، پھر تزکیہ کرنا ہوگا تاکہ شریعت پر عمل ہو سکے، تاکہ دنیا کو ہم ایک اصلاحی اور فلاحی جگہ بنا سکیں۔ تو یہ سائملٹینیس ساتھ ساتھ سب چیزیں چلنی ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ بیویئر آف بینگ ایکسٹریملی ہارڈ آن یور سیلف بفور یو obtain ماسٹری اوور یور سیلف اینڈ بیویئر آف بینگ ٹو لیکس ان اینی تھنگ دیٹ کنسرنز سیکرٹ رولنگس۔ بگاڑ کہاں پر آتا ہے؟ جب لوگ شریعت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تزکیے کے نام پر، کہتے ہیں ابھی تو اندر سے ہم بہت گندے ہیں، ابھی تو ہم غیبت کرتے ہیں، ابھی تو ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے آپ کو اندر سے پاک کر لیں، صاف کر لیں، اوپر سے پھر ہم باقی سارے کام کر لیں گے، پھر ہم نماز بھی شروع کر دیں گے، ہم حجاب بھی شروع کر دیں گے۔ یہ بڑا خطرہ ہے اس تزکیے کے راستے کا، ان خطرات سے بچنا ہے۔ تو نہ اپنے ساتھ بے جا سختی، نہ اپنے ساتھ بے جا نرمی۔ جب تزکیے کا مضمون شروع ہوگا اور وہاں پر جب عیوب کی بات آئے گی، عیبوں کی بات آئے گی، اخلاقی عیبوں کی، یوں محسوس ہوگا کہ ہر عیب میرے اندر موجود ہے۔ جیسے ڈاکٹرز جب میڈیسن پڑھتے ہیں اور جب بیماریوں کے سمٹمز پڑھتے ہیں تو بعض کا کہنا یہ ہے کہ ہر سمٹم کو پڑھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیماری میرے ہی اندر ہے۔ جہاں یہ چیز اچھی ہے وہاں یہ چیز بعض دفعہ انسان کو مایوسی پر لے جاتی ہے، چڑ اور مایوسی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، انسان پہچان لے ان چیزوں کو، طلب اس کی پیدا ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو وقت دے، آج ہی سے شروع کر دے سلسلہ، اور اپنے آپ کو وہ ٹائم دے، کتنا وقت لگے گا ان چیزوں کو نکلتے نکلتے دور ہوتے ہوتے، اور ریئلسٹکلی وہ یہ جان لے کہ مکمل طور پہ برائیوں سے نجات تو مل نہیں سکتی۔ ہمیں فرشتہ بننے کو نہیں کہا، ہم سے کہا ہے کہ تم اپنا تزکیہ کرتے رہو، برائیوں پر نظر ضرور رکھو، دور کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ نجم میں کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک مت کرنا۔ کتنا پاک ہوگے؟ فرشتے تو نہیں بن جاؤ گے۔ تو ایک حد تک ہی انسان جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے، لیکن بس احساس اس کا رکھے، شعور اس کا رکھے، کانشیسلی اپنے آپ کو ٹھیک کرتا رہے، درست کرتا رہے۔ جب اس طرح کا انسان حقیقت پسندانہ ایک ٹارگٹ اپنا بناتا ہے، ہدف بناتا ہے، ریئلسٹک ٹارگٹ بناتا ہے، اب اس کے اندر نہ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، نہ اس کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ تزکیے کا عمل شروع کرنے کے لیے توانائی